تو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا اور یزید نے خلافت کے لیے لوگوں سے کہا تو یہ پیغام خانوادہ رسول تک بھی پہنچا کہ آپ بیعت کریں، اور اس کی کوئی شہرت اور ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، اور یہ یقیناً جو اس کی شہرت کی بنیاد پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے یا بیعت کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ادھر سے لوگوں نے بھی لکھ لکھ کر بھیجنا شروع کر دیا، اہل عراق نے، کہ جی آپ اس صورتحال میں ہماری نگاہیں آپ کی جانب جاتی ہیں، آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی امور میں آپ سے زیادہ کون ان کا نگہبان ہو سکتا ہے۔ تو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر یہاں اصلاح احوال فرمائیں۔ تو آپ نے اب خود جانے کی بجائے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کرو کیا صورتحال ہے، لوگ جو اتنا بلا رہے ہیں۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، اور یہ تعداد آنن فانن 10,000 12,000 16,000 18,000 تک جا پہنچی، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ۔ تو جب پتہ چلا ارباب اقتدار کو، انہوں نے لوگ بھیجے کہ جا کر ان لوگوں کو دھمکاؤ، یہ کیوں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب دوسرے لوگ آئے ان کو سمجھانے کے لیے تو بیعت والوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، اور جس ہزاروں کی تعداد میں یہ ساتھ ہوئے تھے اسی ہزاروں کی تعداد کے ساتھ یہ واپس ہونا شروع ہو گئے، اور ہوتے 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 کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک میں ابن عقیل کے ساتھ 30 بندے رہ گئے، اور رات کو وہ 30 بھی نہیں تھے، اکیلے تنہا کھڑے، اتنے تنہا تھے کوفہ کے اندر کہ کہتے ہیں رستہ اور گلی بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی اور حضور کے بھی رشتہ دار، کہ یہ اس کو رستہ، جس کو دعوت دے کر بلایا ہے اہل عراق نے، کہ اب یہ بتاؤ کہ اس کو رستہ بتاؤ گلی سے کہاں نکلے گا ہی۔ بہرحال ان کو وہ گرفتار ہوئے اور ان کو شہادت ہوئی، اور انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اس بات میں، وہ چونکہ ایک پیغام تو 18,000 لوگوں کی اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ ملنے کا پیغام تو حضرت حسین کو جا چکا تھا، اور کہ بہت وہاں پر تو لوگ اس پر ہیں، تو آپ سفر بھی فرما چکے تھے۔ آپ کے سفر کا، مدینہ منورہ سے سفر فرمانے کا منظر بھی بڑا عجیب و غریب۔ جب آپ مدینے سے جا رہے تھے اور خواتین اور مستورات بھی ساتھ تھیں، تو سب سے پہلے اپنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا کہ مت جائیے، یہ جن لوگوں کے بھروسے پر آپ جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساتھ سے تنگ آ کر آپ کے والد موت کی دعا مانگا کرتے تھے، کہ یہ وہ بے وفا طبقہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے روکا اور بہت کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں جاؤں گا۔ ابن عمر آئے، سیدنا عمر کے بیٹے، انہوں نے روکا، فرمایا کہ آپ مت جائیں، اور میں ان کا نہیں، میں جاؤں گا۔ تو ابن عمر آپ کو گلے سے لگایا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور رو پڑے، بہت رو کر کہا کہ ایک شہید کو میں رخصت کرتا ہوں۔ کہا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اب یہ اس طرح جا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ خواتین کو نہ ساتھ لے کر جائیں، اس پر بھی وہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری تھی، آپ چلے۔ رستے میں یہ پیغام آ گیا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، اور سارا قصہ پتا تھا، مگر اس تصویر استقامت نے اس پر اپنا معاملہ رکھا نہیں کہ یہ صورتحال ہے، کا پھر بھی میں سفر جاری رکھوں۔ فرزدق ایک بہت مشہور عربی کا شاعر ہے، فرزدق، وہ رستے میں ملا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے اہل عراق کا، تو فرمایا ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ عجیب ایک جملے میں اسے تعبیر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ وہ آپ کے خلاف۔ اس سے اندازہ لگائے نہیں، وہ حق پر حسین ہی کو سمجھتے ہیں مگر استقامت نہیں۔ بڑی عجیب بے بسی کی تصویر تھی۔ اس طرف خواتین ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بے پردگی ہو، ادھر شیر خوار بچے ہیں اور پھر جوان ہیں سارے کے سارے، اور یہ رسول اللہ کی اولاد ہے ساری کی ساری، اور ایک کے بعد ایک گرا ہے، ایک کے بعد ایک گرتا ہے۔ خیموں کی طرف کوئی بندہ جاتا نظر آتا ہے تو حضرت حسین نے ایک موقع پر یہ جو حر جو دوسرے لشکر سے ادھر آیا نا، وہ ایک عجیب دہائی دی سیدنا حسین نے کہ آج کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ کی اولاد کا ساتھ دے۔ یہ کہا تو اس پر ایک ادھر سے ایک لشکری حر کے نام سے تھا، وہ اٹھا اور اس نے اسی وقت ادھر سے نکل کر ادھر آ گیا، کہا کہ میں آج ادھر اس امید پر آ رہا ہوں کہ شاید بروز قیامت آپ کے نانا کی شفاعت ہو جائے، کہ شفاعت نصیب ہو جائے، اس امید پر آج آپ کے ساتھ۔ تو جب وہ ادھر آئے، وہ بھی شہید ہوئے، سیدنا حسین بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ میں نے اس عرض کیا کہ 6 بھائی ہیں حسین کے، 2 بیٹے، 3 بھتیجے، حسن کے بیٹے، جعفر طیار کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، پوتے، یہ سب اس میں شہید ہوئے، جن 20-22 افراد تو خود خانوادہ رسالت کے لوگ ہیں اور باقی دوسرے ساتھی ساتھ تھے۔ تو جب ان کا سر کاٹ دیا اور 2-3 دن تو یہ لاشیں وہیں پڑی رہیں، اس کے بعد ان کے جسد کو دفن کیا گیا اور سر ان کا ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا۔ تو کہتے جب ان کا سر دربار میں آیا تو وہ بڑی تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں کو یوں چھڑی کی نوکیں مار رہا تھا۔
تو مشہور صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رک جا، خدائے واحد لا شریک کی قسم، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ منظر کہ رسول اللہ نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا، اس چھڑی کو ہٹا ان ہونٹوں سے. یہ پیغام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہر مسلمان سے اس استقامت کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس کو تم حق سمجھو، قرآن و سنت کی روشنی میں جس بات کا حق ہونا طے ہو جائے، اس کی حمایت اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے.